السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری، خطیب مسجد عباد الرحمن، گولکنڈہ، حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ماہ رجب کی بدعتی نمازیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے مشہور ہیں، ماہ رجب میں مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے کچھ نمازیں بڑی پابندی سے ادا کی جاتی ہیں، مثلا صلاۃ الرغائب وغیرہ۔ یہ ماہ رجب کی مشہور ترین بدعات میں سر فہرست ہے۔ اس نماز میں مخصوص اذکار، مخصوص تعداد اور مخصوص حالات میں پڑھے جاتے ہیں، جس کی تفصیل آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نماز رجب کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورۃ القدر اور سورۃ الاخلاص بالترتیب 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ 12 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر 60 مرتبہ یہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ پھر سجدے کی حالت میں 60 دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہا جاتا ہے۔ سجدے کے بعد یہ دعا 60 دفعہ پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ جس طرح صلاۃ الرغائب مشکل ترین اور پیچیدہ نماز ہے، بعینہ اس کے متعلق ثواب اور اس کی فضیلت بھی بڑی پیچیدہ اور ناقابل فہم ہے۔ مثلا اس نماز کے بعد انسان کے تمام گناہ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کو ادا کرنے والا قیامت کے دن 70 رشتہ داروں کے لیے شفاعت کر سکے گا۔ صاحب قبر کہے گا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے تم سے زیادہ حسین، خوش گفتار اور خوشبدار انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ثواب اس کو کہے گا کہ میں تو اس نماز کا ثواب ہوں جو کہ تو نے رجب کی فلاں رات پڑھی تھی۔ میں آج تیرا حق لوں گا، قبر میں تیری تنہائی دور کروں گا، تمہاری وحشت کو ختم کر دوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے سر پر سایہ بن جاؤں گا اور تم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوگے۔ اس طرح کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس نماز کا ثواب خوشخبری سنائے گا کہ مجھے پڑھنے والے تو آج عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس نماز کی بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نماز کی بنیاد ہی موضوع من گھڑت حدیث پر ہے، جیسا کہ اس حدیث کے متصل بعد امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے تمام راوی مجہول ہیں۔ میں نے علم رجال کی تمام کتب چھان ماری ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ علامہ شوکانی اس روایت کو الفوائد المجموعہ میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر اس نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی تو پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کرام نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یقیناً وہ مقدس ہستیاں خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے، پس عبادت کے وہ کام جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر انجام نہیں دیے، وہ باقی امت کے لیے وہ کام عبادت نہیں بلکہ بدعت ہوگا۔ نماز میں اطمینان اور سکون انتہائی ضروری ہے، مگر صلاۃ الرغائب میں چیز بالکل ممکن نہیں ہے۔ نماز میں خشیت و تواضع بھی لازمی امر ہے، مگر اس بدعتی نماز میں چیز مکمل مفقود ہے۔ اس نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد علیحدہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں نماز کے علاوہ ان سجدوں کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو خصوصی طور پر قیام کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نماز کو بدعت قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اما صلاۃ الرغائب فلا اصل لها بل هي محدثة فلا تستحب، اس نماز کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ تو بدعت ہے جس کو نہ تو باجماع ادا کرنا چاہیے نہ ہی انفرادی طور پر ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ علامہ نووی نے جب صلاۃ الرغائب کے بارے میں پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے جواب دیا یہ نماز نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، نہ صحابہ کرام نے پڑھی تھی، نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی نے پڑھی تھی، نہ ہی اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح اس کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بات کی ایجاد کی گئی بدعت ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ چل گیا کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے شریعت اسلامیہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ جو نماز گھڑ لی گئی ہے وہ ایک موضوع من گھڑت حدیث سے نکالی گئی ہے اور شریعت اسلام میں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اس طرح کی بدعت و خرافت سے محفوظ رکھنا، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009193113839 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔